الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے ہماری سلسلہ وار گفتگو دنیا کی مذمت احادیث کی روشنی میں اس وقت چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں ہم آج آگے کا حصہ بیان کریں گے۔ دنیا میں تکلیف و مصیبت، دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بندے کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں جس بندے کو تکلیف و مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو اس میں اس بندے کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو دنیا کی جو تکلیف و مصیبت میں جو ہے بندے کی بھلائی پوشیدہ رکھی گئی، پوشیدہ ہوتی ہے، جسے بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے بیماریوں میں، مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو دنیا میں پریشان حال ہے، اس کے پاس مال کی تنگی بھی ہے، یا وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، یا دیگر مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب ہے۔ نہیں، ایسا گمان کرنا باطل ہے، غلط ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیماریوں میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کی تکلیفوں میں، مال کی تنگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھلائی پوشیدہ رکھی ہے۔ اور جیسے کہ بھلائی کیا ہوتی ہے، ایک تو اس میں حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے سبب سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کی پریشانیوں کے سبب سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ ایک بھلائی پوشیدہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بھلائیاں اس کی پوشیدہ اس میں رہتی ہیں۔ جیسے کہ اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس مال کی تنگی ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے، اور اس مال پر جو اللہ نے اسے عطا کیا، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس طرح سے بندہ اپنے رب کا قرب پاتا ہے، اللہ کی نزدیکی پاتا ہے، اور شکر ادا کرنے کے سبب سے وہ اجر و ثواب کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ اور جو بندے کو بیماریاں یا تکلیفیں ملتی ہیں، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اس پر بھی اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، یہ بھی بھلائی اس میں ہوتی ہے۔ تو کئی بھلائیاں اس کی پوشیدہ رکھی گئی ہیں بندے کی پریشانیوں میں۔ تو بندہ یہ کبھی گمان نہ کرے مجھ پر جو ہے اللہ نے پریشانیاں ڈال دی، تکلیفیں ڈال دی، مصیبتیں ڈال دی، مال بھی نہیں دیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو یہ نہ سوچے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ جو کر لیا ہے، اس کے لیے بھلائیاں ہیں، اسی میں بھلائیاں ہیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اسی میں اس کے لیے بھلائیاں ہیں۔ حالانکہ مال والے کے لیے بڑی آزمائش ہے، کیونکہ مال اس کے لیے پھر فتنہ ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اسے مال کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تب وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اور نہ ہی اس مال کے حقوق ادا کرتا ہے، تو تباہی اور بربادی اس مال والے کے لیے ہے، اور جس پر تو مال ہے ہی نہیں اس کے لیے تباہی و بربادی نہیں، اگر وہ صبر اور شکر پر استقامت حاصل کر لے، اور جو اللہ اس کو دے اس پر وہ قناعت حاصل کر لے، اس پر وہ قانع ہو جائے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 5645، اور ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 2907۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد
و عورت کے جان و مال اور اولاد میں، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں مصیبتیں رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ اس بندے کے لیے کتنی بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہو گئی اس بندے کے لیے، بلکہ اللہ کا عظیم احسان ہو گیا اس بندے پر، عظیم فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا اس بندے پر، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو گئی اس بندے پر۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس حال میں اٹھا لے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ تو اب یہ بڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ تکلیفوں کی بارش کر دے، مصیبتوں کی بارش کر دے، اور اس کو دنیا میں مال و متاع بھی نہ دے، اور وہ مصائب و آلام میں گرفتار رہے، دنیا کے اندر تکلیفوں میں رہے، بیماریوں میں رہے، لیکن کیا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، اور کبھی اس کی جان کے ذریعے سے۔ تو اس پر پریشانیاں رہتی ہیں، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی قسم کی پریشانی، کبھی کسی قسم کی پریشانیاں، تو اس پر پریشانیاں رہتی ہیں، لیکن وہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حال میں ملتا ہے، یعنی اس کی جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا، یعنی بے گناہ جائے گا، یعنی اس کا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہوگا، اور وہ دنیا سے بے گناہ ہو کر رخصت ہوگا۔ یہ اس کا کتنا بڑا انعام ہوگا، اور یہ اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 2399۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث کہ بندے پر جو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، اس میں بندے کی بھلائی ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر پر قائم رہنا چاہیے۔ جب بندے پر پریشانیاں آئیں، دنیا میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، اور مال کی تنگی رہے، اس وقت اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کتنے بڑے انعامات، کتنی بڑی نعمتیں اس کو دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، عظیم احسان اس بندے پر، تو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے بندے کو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اے میرے مالک، تو اور پریشانیاں ہمیں دے دے، بس تو راضی ہو جا، کیونکہ اس کے بدلے میں تو جو ہمیں انعام دینے والا ہے، اس کا تو انسان کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ انعامات بندے کو ملنے والے ہیں ان پریشانیوں کے سبب سے، ان تکلیفوں کے سبب سے، پریشانیوں کی سبب سے، اور مال کی تنگی کے سبب سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے وہ انعام اس کو جو دینے والا ہے، وہ اتنے بڑے انعامات ہوں گے کہ لوگ ان انعامات کو دیکھ کر قیامت کے دن رشک کریں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مصائب و آلام سے دوچار ہونے والے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ، یعنی دنیا میں جنہوں نے تکلیفیں مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو انعام دے گا اور ان کو مراتب عطا فرمائے گا اور ان کو اجر و ثواب جو عطا فرمائے گا، تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ دنیا میں انہوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جو انعام دے گا، وہ انعام کیا؟ مراتب، ان کے مرتبے بلند کرے گا، اور ان کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا، تو ان کے اجر و ثواب اور مراتب کس کے؟ جنہوں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی، ان کو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مراتب عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو ان کے مراتب اور اجر و ثواب کو دیکھ کر دنیا میں عافیت میں، یعنی دنیا میں جو عیش و آرام میں رہنے والے لوگ تھے نا، جن کو دنیا میں تکلیفیں نہیں ملی یا ملی تو بہت کم، وہ لوگ جب ان کے ان انعامات اور ان نعمتوں کو دیکھیں گے، ان کے مراتب کو دیکھیں گے، ان کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے، تو دیکھ کر وہ رشک کریں گے اور یوں کہیں گے کہ وہ تمنا کریں گے، ان کے اجر و ثواب اور مراتب کو دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، یعنی دنیا میں تو عیش و آرام میں رہے گے، دنیا میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ذرا سی تکلیف ملے، لیکن قیامت کے دن ان کی آرزو اور تمنا یہ ہوگی، کاش دنیا میں ہمیں بھی تکلیف ملتی، ہمیں بھی پریشانیاں ملتی، اور اتنی ملتی کہ میری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، یعنی بہت بڑی تکلیف ہمیں ملتی۔ تو آج ہم بھی
یہ اجر و ثواب لے رہے ہوتے، آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اجر و ثواب دیتا، اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی یہ مراتب دے رہا ہوتا۔ اگر ہم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ مرتبے مل رہے ہوتے، یہ درجات ہمارے جو درجات ہیں وہ بلند ہو رہے ہوتے، آج ہم کو یہ انعامات مل رہے ہوتے، آج ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہوتی جو ان پریشان حال کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اگر مجھے بھی دنیا میں پریشانی ملتی تو میں بھی ان کا حقدار ہوتا اور مجھے بھی یہ مراتب ملتے، مجھے بھی اجر و ثواب ملتا۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی، مجھے اتنی تکلیف دی جاتی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2402، اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 10934، اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 6553۔ کافروں کو ان کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، شرکشی اور گناہ کے باوجود اور کفر کے باوجود، شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کیوں یہ مال دنیا میں اور نعمتیں کیوں دے رہا ہے؟ تو اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تاکہ لوگوں کی جو ایک باطل گمانات جو انسان کے ذہنوں میں رہتے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ حالانکہ یہ قرآن کی آیات سے بھی یہ چیز واضح ہے، اور میں یہاں حدیث کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے حدیثوں کی روشنی میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ خیال اور باطل گمان نکل جائے کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان سے کوئی نیکیاں سرزد نہیں ہوتی، وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، اور جو وہ نیکی کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں صرف وہ اپنے گناہ لے کر جائیں گے، اور ان کے پاس صرف گناہ ہوں گے جس کے سبب سے وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اسے اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی کافر کوئی دنیا میں نیک عمل کرتا ہے تو اسے اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہوگا کہ جس کا اسے اجر دیا جائے، اور مومن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے مومن کی نیکیوں کا بدلہ۔ یعنی کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، لیکن کچھ نیکیوں کو، مومن کی نیکیوں کو اٹھا رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ چلو یہ نیکیاں اس کی رکھ لو، کیونکہ آخرت میں بھی تو اس کا بدلہ ہمیں دینا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر کاش ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کا بدلہ اگر دنیا میں ہی دے دے تو ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے خرابی ہے۔ کیوں کہ ساری نیکیوں کا بدلہ اگر اللہ تعالیٰ میں دنیا میں دے دے گا تو ہم جب آخرت میں جائیں گے تو ہمارے پاس ہوگا کیا؟ کیونکہ نیکیوں سے تو ہم خالی ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس صرف گناہ بچیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عظیم احسان ہے ہم مسلمانوں پر، بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے کہ جو ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں دیتا بلکہ ہماری آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے کہ میرے یہ مسلمان بندے ہیں، جب یہ آخرت میں آئیں گے تب ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کے نیکیوں کا بدلہ آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا میں بھی کچھ دیتا ہے اور کچھ نیکیوں کا بدلہ اٹھا رکھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں، تو پریشان یہ ہے نا کہ تو کیا چاہتا ہے بندے کہ تیری ساری نیکیوں کا بدلہ تجھے دنیا میں ہی دے دیا جائے، تو پھر تیرے لیے ہلاکت ہے، تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں کچھ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، کچھ آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔
ورنہ آخرت میں ہمارے پاس پھر ہوگا کیا؟ اگر ہم دنیا میں نیکیوں سے خالی ہو جائے تو پھر آخرت میں کیا لے کے جائیں گے؟ تو اللہ کا بڑا احسان ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7089۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت فرمائے، کیونکہ اس نے ایران و روم کے لیے وسعت کر کے انہیں دنیا عطا فرمائی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے حصے کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 2467۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا جو لوگ دنیا میں بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ یہ حاکم کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 6545۔ اور اسی ضمن میں اگلی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نافرمانی کے باوجود بھی ان کی خواہش کے مطابق عطا کر رہا ہے، جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی نافرمانی کے باوجود بھی، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب دے رہا ہے، خواہش کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ڈھیل ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کا فضل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 17313۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال دے رہا ہے، ان کی خواہشیں دنیا میں پوری کر رہا ہے، اور وہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، یعنی وہ کثیر گناہوں کے مرتکب بھی ہیں، شرکش ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، وہ ان سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب دے رہا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈھیل دی، جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی نیکی کا بدلہ انہیں دنیا میں دیتا ہے، پھر انہوں نے کوئی اگلی نیکی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، پھر ان سے کوئی نیکی اگر سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا۔ اس طرح سے ان پر نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، دنیا میں مال بڑھتا جاتا ہے، دنیا کا مال و متاع ان پر بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ انہیں دنیا میں دیتا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی ڈھیل ہے، جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، یہ دونوں طرح سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے ان پر۔ تو ہمیں ایسے گمان ذہنوں میں نہیں لانے چاہیے کہ وہ تو بہت گناہ کرتا، فلاں بندہ بہت گناہ کرتا ہے، بہت بڑا شرکش ہے، وہ ظالم ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کبھی اس کے اکثر کام گناہوں سے لبریز ہوتے ہیں، اکثر کام اسے، اور نیکیاں تو بہت کم، نہ کے برابر کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوب دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ڈھیل ہے، اس پر رحمت نہیں اللہ کی بلکہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نیکیاں کر رہا ہے، جو بھی اس سے نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا میں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر ڈھیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر انہیں نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر ان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، یعنی جب وہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو پھر وہ نہیں چھوڑتا ظالموں کو۔ تو تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4018۔ تو یہ بات پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو، شرکش بندوں کو، ظالموں کو دنیا میں جو کثیر نعمتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، عیش و عشرت دیتا ہے، تو اللہ کی یہ ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ڈھیل ہے، اللہ کی رحمت نہیں۔ یہاں تو ہم لوگ ہمیشہ یہی گمان کرتے جس پر مال زیادہ آ جائے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ہمیں ہر چیز کو دنیاوی نظر کے ساتھ ساتھ دین کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، علم کی نظر سے دیکھنی چاہیے۔ جب ہم دین اور علم کی نظر سے کسی چیز کو دیکھیں گے تو اس کی حقیقت ہم پر نمایاں ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس ہلکے عذاب والے سے، دوزخ والے سے، کہ اگر تجھے روئے زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو تو کیا دوزخ کے عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں ان تمام چیزوں کو دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ یعنی قیامت کے دن جس کو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے، سب سے ہلکا، بہت معمولی سا عذاب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا جس کو ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا دوزخ میں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا یہ بتا، کیا تو اپنے اس عذاب کے بدلے میں روئے زمین کی تمام چیزیں اور پورے روئے زمین سب کچھ جو کچھ ہے اس کے اندر سب کچھ تو اس عذاب کے بدلے میں دے دے گا اگر تیرے پاس یہ ہوتا تو؟ یعنی پوری دنیا کسی ایک انسان کے نام کر دی جائے، رجسٹری کر دی جائے اس کے نام پر، پوری دنیا اس کو دے دی جائے، پھر اس کو دوزخ کا عذاب دیا جائے تھوڑا ہلکا سا، پھر اس سے پوچھا جائے کیا تو پوری دنیا کو جو تیری ہے، ہر چیز تیری ہے، کیا تو پوری دنیا کو اس دوزخ کے ہلکے سے عذاب کے بدلے میں دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کو دوزخ میں کسی بندے کو ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا کیا تو ساری دنیا کو، روئے زمین کو تو اس ہلکے عذاب کے بدلے میں دینا چاہے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اب ذرا غور کرو اور اندازہ کرو کہ دوزخ کا ہلکا عذاب بھی کتنا نہایت دردناک اور سخت ہے کہ پوری دنیا انسان دینے کو تیار ہے، پوری دنیا سب کچھ اس عذاب کے بدلے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا جو فانی ہے اور زائل ہونے والی ہے اور ہم بھی دنیا سے فنا ہونے والے ہیں ایک دن، تو ایسی دنیا سے ہم توقع اور امید رکھیں، ایسی دنیا سے اگر ہم محبت رکھیں، ایسی دنیا سے ہم رغبت رکھیں، ایسی دنیا کی طلب میں ہم اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیں اور اپنی آخرت کو بھلا دیں اور ہم خود آخرت سے غافل ہو جائیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کریں، تو ذرا سوچو یہ دنیا اور کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے جو ایک ہلکے عذاب کے بدلے میں انسان دینے کو تیار ہو جائے گا۔ پوری دنیا بہت بڑی ہے، پوری دنیا بہت مال ہے دنیا میں، سب کچھ ایک اس ہلکے کے عذاب سے۔ تو ہمیں چاہیے وہ ہلکا عذاب سے بھی ہم بچنا چاہیں، اس سے ہم محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ میں ہلکا عذاب بھی نہ دے۔ اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں
اور دنیا کو چھوڑ دیں اور صرف آخرت کی تیاری میں لگ جائیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری آخرت عیش و عشرت والی ہو جائے، ہم آخرت میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھائیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، ہمیں قبر میں بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں قیامت میں بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہم جنت میں داخل کیے جائیں اور ہم جنت والوں میں سے ہو جائیں اور کثیر اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو ہمیں تیاری اس کی کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ دنیا تمہارے کام آنے والی نہیں، نہ قبر میں نہ قیامت میں۔ تو جو چیز ہمارے کام میں آنے والی نہیں تو ہم اس کی محبت، اس کی رغبت کیوں رکھیں، اس کو حاصل کیوں کریں جو ہمارے کام ہی نہیں آنے والی۔ تو جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے، قبر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک، اس چیز کی ہم خواہش کریں، اس کی طلب کریں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور وہ آخرت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔